اچھا، دنیا کی سب سے بلند آبشار یعنی اینجلز فالس ہم اور جدید آپٹکس کے باپ حسن ابن الہیثم، ہم ان دونوں میں بظاہر کیا مشترک ہے؟ مطلب عام سوچ تو یہی کہے گی کہ ایک جگہ دنیا کا عظیم ترین جغرافیائی شاہکار ہے ہم اور دوسری طرف ایک ایسی تاریخی شخصیت جس نے روشنی کے اصول واضح کیے۔ ہاں، دونوں بالکل الگ فیلڈز ہیں۔ بالکل نا، ہم بظاہر ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں لگتا، لیکن آج کی اس گفتگو میں ہم یہی دریافت کرنے والے ہیں کہ دنیا کے ان بکھرے ہوئے معلومات کے درمیان اصل کڑی کیا ہے۔ اور یہ کڑی دراصل اس تحقیقاتی شعور کی ہے جو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں، معلومات کبھی بکھری ہوئی نہیں ہوتی، بس انہیں دیکھنے کا پیمانہ چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم حقائق کو الگ الگ کھانوں میں دیکھتے ہیں تو وہ صرف اعداد و شمار یا نام لگتے ہیں، لیکن ایک اعلیٰ تحقیقاتی ذہن یا ایک انویسٹیگیٹر دنیا کو ایسے نہیں دیکھتا۔ مطلب اس کے لیے سب کنیکٹڈ ہے۔ ایگزیکٹلی، اس کے لیے جغرافیہ، سائنس اور تاریخ ایک ہی بڑے پزل کے مختلف حصے ہیں۔ یعنی ایک عام انسان صرف حقائق کو یاد کرتا ہے، جبکہ ایک محقق ان حقائق کے درمیان پل تعمیر کرتا ہے۔ اور آج کے اس تفصیلی تجزیے کا مقصد بھی یہی ہے۔ بالکل، ہم نے ڈاٹس کنیکٹ کرنے ہیں۔ ہاں، ان مختلف معلومات کے ذریعے دنیا کو سمجھنے کے ایک نئے نظام کا سفر طے کرنا ہے ہم نے آج، ہاں، جس میں فزیکل، ہسٹوریکل اور ڈیجیٹل دنیا سب شامل ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں ہماری طبعی دنیا سے، یعنی فزیکل ورلڈ سے، زمین اور جغرافیہ۔ اچھا آغاز ہے۔ دیکھیں، انسان نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو سب سے پہلے اپنی زمین کی وسعت کو ناپنے اور سمجھنے کی کوشش کی نا۔ ہاں، کیونکہ جغرافیہ وہ بنیادی کینوس ہے جس پر انسانی تاریخ کی باقی تمام تصویریں بنائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر براعظم ایشیا کو ہی دیکھ لیجئے، دنیا کا سب سے بڑا براعظم۔ بالکل، رقبے اور آبادی دونوں کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا براعظم ہے۔ اب یہ صرف زمین کے ایک ٹکڑے کی وسعت نہیں ہے۔ جب ہم اس وسعت کی بات کرتے ہیں تو اس کا براہ راست تعلق وسائل، معیشت اور انسانی طاقت سے ہے۔ جہاں زمین اور آبادی زیادہ ہوگی وہیں طاقت ہوگی۔ وہیں دنیا کے فیصلے طے ہوں گے۔ اس کے بالکل برعکس اگر ہم دنیا کے انتہائی جنوب میں دیکھیں تو انٹارکٹیکا ہے۔ جو بالکل ہی الگ کہانی ہے۔ ہاں نا، یہ دنیا کے کل رقبے کا تقریباً 2.75% حصہ گھیرے ہوئے ہے، لیکن وہاں انسانی آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ مخالفت واقعی حیران کن ہے، ایک طرف آبادی کا سمندر اور دوسری طرف مکمل ویرانی۔ اور اگر اس جغرافیائی کینوس کو ہم تھوڑا اور قریب سے یعنی پاکستان کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں کا لینڈسکیپ اپنے اندر ایک الگ ہی کہانی رکھتا ہے۔ پاکستان کا جغرافیہ تو ویسے ہی بہت ڈائیورس ہے۔ بہت زیادہ۔ یہاں ننگا پروت جیسی چوٹیاں موجود ہیں جس کی بلندی 8126 میٹرز ہیں، اور دریاؤں کی بات آئے تو دریائے سندھ یعنی انڈس ریور جس کی لمبائی 3180 کلومیٹرز ہے۔ لیکن یہاں میرا ایک سوال ہے، جی پوچھیں۔ کیا ہر چیز کو صرف میٹرز اور کلومیٹرز میں قید کرنا انسان کی فطرت ہے؟ مطلب ہم میریانا ٹرینچ کی گہرائی یا ننگا پروت کی بلندی کو ہمیشہ نمبرز میں کیوں دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تب تک کسی چیز سے اپنا تعلق قائم نہیں کر سکتا یا اسے فتح نہیں کر سکتا جب تک وہ اسے ناپ نہ لے۔ اچھا، یعنی ناپنا کنٹرول کرنے کا پہلا سٹیپ ہے۔ ایگزیکٹلی۔ نمبرز اور پیمانے انسان کو اپنے ڈر پر قابو پانا سکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دریائے سندھ کے اسی سفر کو دیکھیں۔ دریا کا پانی اپنی مرضی سے بہتا تھا نا، بالکل، صدیوں سے۔ لیکن انسان نے جغرافیہ کو ناپا اور تربیلا ڈیم بنا دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے تربیلا ڈیم دنیا کا سب سے بڑا ارتھ فلڈ ڈیم ہے۔ ارتھ فیلڈ ہونے کا مطلب یہ ہے نا کہ مٹی اور پتھر سے بنا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب ہے کہ انسان نے قدرت کی طاقت کو قابو کرنے کے لیے خود قدرت کے ہی عناصر کا استعمال کیا۔ مٹی اور پتھر، یہ صرف ایک جغرافیائی حقیقت نہیں ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ طاقت اور معیشت دریاؤں کا راستہ موڑنے میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ قدرت کو اسی کے ہتھیار سے قابو کرنے والی بات واقعی گہری ہے، اور صرف پہاڑ یا دریا ہی نہیں، صحراؤں کی دنیا بھی اپنے اندر ایک الگ وسعت رکھتی ہے۔ صحرا تو وسیع ترین ہوتے ہیں۔ بالکل، ایک طرف چین اور منگولیا کے درمیان پھیلا ہوا عظیم گوبی ڈیزرٹ ہے، اور دوسری طرف ہمارا تھر ڈیزرٹ ہے جسے فرینڈلی ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہاں کی آبادی اور کلچر کی وجہ سے۔ ویسے
زمین اور اس کی تشکیل کو دیکھ کر مجھے ہمیشہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ دنیا کسی بہت بڑے ویڈیو گیم کا نقشہ ہو۔ ویڈیو گیم کا نقشہ؟ ہاں، اس نقشے میں ننگا پربت جیسے پہاڑ یا پیسیفک اوشن کی گہرائیاں دراصل اس گیم کے ایکسٹریم باس لیولز ہیں، جہاں گیم سب سے مشکل ہو جاتی ہے اور سروائیول کے لیے نئے طریقے دریافت کرنے پڑتے ہیں۔ یہ تشبیہ بہت زبردست ہے، اور ان باس لیولز کو پار کرنے کے بعد ہی انسان اگلی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ اگلی منزل سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جب انسان نے ان پہاڑوں اور دریاؤں کو ناپ لیا، تربیلا جیسے ڈیم بنا کر وسائل پر قبضہ کر لیا اور صحراؤں کو آباد کرنا سیکھ لیا، تو اگلی ضرورت کیا تھی؟ وسائل کو بانٹنا۔ ہاں، کیونکہ جب وسائل اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان پر جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ ان جھگڑوں کو روکنے کے لیے اور سماج کو ترتیب دینے کے لیے ضرورت پڑتی ہے قانون کی، ریاست کی تعمیر کی۔ جغرافیہ کے بعد انسان آئین اور قانون کے سفر پر نکلتا ہے۔ یہ بہت منطقی سفر ہے۔ زمین اور پانی مل گیا، اب طے یہ کرنا ہے کہ اس پانی کا مالک کون ہوگا۔ اور ریاست اور قانون کی تعمیر کے اس سفر میں خصوصاً پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کافی اتار چڑھاؤ آئے ہیں۔ بالکل، آئینی تاریخ کافی پیچیدہ ہے۔ ہاں، ہم دیکھتے ہیں کہ 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد یعنی آبجیکٹو ریزولوشن منظور ہوئی۔ یہ اس نئے قائم ہونے والے ملک کا بنیادی خاکہ تھا۔ لیکن مجھے یہاں ایک چیز نظر آتی ہے۔ کیا؟ یہ قانون بنانے کا سفر نہ کسی نئے سافٹ ویئر پروگرام کی کوڈنگ کرنے جیسا لگتا ہے مجھے، جہاں بار بار سسٹم کریش ہوتا ہے اور آپ کو کوڈ دوبارہ لکھنا پڑتا ہے۔ سافٹ ویئر کوڈنگ والی تشبیہ بالکل ٹھیک بیٹھتی ہے یہاں۔ قرارداد مقاصد دراصل وہ بنیادی الگوریدم یا آرکیٹیکچر تھا جس پر ریاست کی بنیاد رکھی جانی تھی۔ لیکن پھر سسٹم کریش ہو گیا۔ ایگزیکٹلی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، نئے سسٹم کا سفر کبھی سیدھا نہیں ہوتا۔ 24 اکتوبر 1954 کو پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کو اس وقت کے گورنر جنرل ملک غلام محمد نے توڑ دیا۔ یعنی سسٹم لانچ ہونے سے پہلے ہی فارمیٹ مار دیا۔ بالکل ایسا ہی تھا، جیسے پروگرام رن ہونے سے پہلے ہی پورا سسٹم وائپ آؤٹ کر دیا جائے۔ یہ آئینی بحران تھے جس نے بنیاد کو ہلا دیا۔ بالکل، اور اس سسٹم وائپ کے بعد پھر سے کوڈنگ ہوئی اور 23 مارچ 1956 کو ملک کا پہلا آئین نافذ ہوا، جو زیادہ دیر چل نہیں سکا۔ ہاں نا، یہ آئین تو ایک انتہائی کچے بیٹا ورژن کی طرح تھا جو سسٹم میں چل ہی نہیں پایا، صرف 2 سال میں کریش ہو گیا۔ صرف 2 سال، اور پھر نئی کوشش ہوئی۔ پھر دوبارہ کوشش ہوئی، 1962 کا آئین لایا گیا اور اس کے تحت ایک جغرافیائی فیصلہ بھی سامنے آیا جب اسلام آباد کو دارالحکومت یعنی کیپٹل بنایا گیا۔ ہاں، وہ ایک بڑا جغرافیائی اور آئینی شفٹ تھا۔ لیکن میں غور کرتی ہوں کہ ان شروعاتی آئینوں میں ریاست کے سٹرکچر پر زیادہ زور تھا۔ عوام کہاں تھے اس سب میں؟ یہی وہ دریافت تھی جو اس لگاتار سسٹم کریش کے نتیجے میں سامنے آئی۔ شروعاتی کوڈنگ میں صرف پاور سٹرکچر کو واضح کیا جا رہا تھا۔ آخرکار بار بار کی ناکامیوں کے بعد 1973 کا آئین وجود میں آیا، جو اب تک چل رہا ہے۔ بالکل۔ اور اس آئین کا سب سے اہم حصہ کیا تھا پتہ ہے؟ اس کا پہلا چارٹر بنیادی حقوق یعنی فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتا ہے۔ اچھا، یعنی آخرکار عوام کو شامل کیا گیا۔ ہر ریاست کو سمجھ آ گئی تھی کہ سافٹ ویئر تبھی پرماننٹ رن کرے گا جب اس کے یوزرز یعنی عوام کے حقوق محفوظ ہوں گے اور انہیں سسٹم پر اعتماد ہوگا۔ 1949 سے لے کر 1973 تک کا یہ سفر دراصل ایک قوم کے اپنے اصولوں کو میچور کرنے کا سفر تھا۔ واقعی، یعنی ہم فزیکل زمین کے نقشوں سے نکل کر آئیں اور قانون کے حدود کے نقشوں میں آ گئے۔ لیکن آج کے دور میں دیکھا جائے تو یہ کاغذی قوانین اور سرحدیں بھی ناکافی ہو گئی ہیں نا؟ بالکل بدل چکی ہیں چیزیں۔ اب بات سیدھی وہاں جاتی ہے جس نے آج کے وسائل، معیشت اور یہاں تک کہ اسٹیٹ کرافٹ کو ٹھیک ٹھاک بدل کر رکھ دیا ہے، یعنی ڈیجیٹل دنیا اور سائبر نظام۔ اس کے بغیر تو اب دنیا کا تصور ہی نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں قوانین کا نافذ ہونا یا تحقیقاتی نظام چلانا کمپیوٹرز کے بغیر ناممکن ہے، اور اس کی شروعات بھی بڑی دلچسپ ہے۔ چارلز بیبیج، جسے کمپیوٹر کا باپ کہا جاتا ہے، اس نے ایسی مشین کا خاکہ سوچا جو منطقی فیصلے لے سکے۔ اور چارلز بیبیج کی سوچ کا کمال یہ نہیں تھا کہ اس نے بس ایک مشین بنائی، بلکہ کمال یہ تھا کہ اس نے تصور کیا کہ انسانی ذہن کا حساب کتاب کرنے کا بوجھ کسی اور چیز پر منتقل کیا جا سکتا ہے۔
دماغ کا کام مشین کو دے دیا۔ بالکل، وہاں سے ایک پوری نئی دنیا کی بنیاد پڑی، جس کی اپنی زبان، اپنی جغرافیہ اور اپنے قوانین ہیں۔ اور اس ڈیجیٹل دنیا کی اپنی زبان اور اکائیاں بڑی دلچسپ ہے۔ مثلا کمپیوٹر میموری کی سب سے چھوٹی اکائی کو بٹ کہا جاتا ہے، ہاں، 0 یا 1۔ اور اس سے اوپر کی اکائی نبل کہلاتی ہے، جو 4 بٹس کے برابر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بائٹ آتا ہے، جو 8 بٹس کا ہوتا ہے۔ ہاں، میں مزاحیہ انداز میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ان ٹیکنالوجی والوں نے کھانے پینے کے نام کیوں رکھے؟ مطلب نبل یعنی چھوٹانے والا اور بائٹ یعنی مکمل بائٹ، کیا یہ صرف مذاق تھا یا اس کے پیچھے کوئی منطق تھی؟ ویسے ان اصطلاحات کا بنیادی مقصد صرف اور صرف ان پیچیدہ پروسیسز کو عام انسانی تصور کے قریب لانا تھا۔ ڈیٹا کو ہضم کرنا بالکل کھانا کھانے جیسا ہی تصور کیا گیا اس وقت۔ اچھا، یعنی عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے؟ بالکل، لیکن ان سادہ ناموں کے پیچھے بہت ہی جمع اور ٹھیک ٹھیک سائنس موجود ہے۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر کا جو اصل دماغ ہے، جسے ALU یعنی کیلکولیشنز اور لاجیکل یونٹ کہا جاتا ہے، ALU، ہاں، یہ یونٹ کسی قسم کے خیالات یا جذبات نہیں رکھتا۔ اس کا کام مکمل طور پر حساب کتاب یعنی کیلکولیشنز اور منطقی فیصلے لینا ہے۔ یہ کمپیوٹر کے نظام کا سب سے اعلیٰ جج ہے۔ اور اس اعلیٰ جج کے فیصلوں اور ریکارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی 2 الگ نظام موجود ہیں نا؟ ہاں، میموری کے حوالے سے ایک روم یعنی ریڈ اونلی میموری، جسے بدلا نہیں جا سکتا، بالکل کسی اسٹیٹ کے بنیادی آئین کی طرح، جسے آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ بہت خوب، بالکل ایسے ہی۔ اور دوسرا ریم یعنی رینڈم ایکسس میموری، جو برے راست موجودہ کام کو سنبھالتا ہے، جیسے ملک کا روزمرہ کا ایڈمنسٹریٹو نظام۔ یہ انالوجی واقعی ہر چیز کو آسان کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں میں آپ سے تھوڑا اختلاف یا پش بیک کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ دیکھیں، ہم لوگ عام زندگی میں کمپیوٹرز استعمال کرتے ہیں، HTML پر بنے ویب پیجز دیکھتے ہیں، ٹائپنگ کرتے وقت غلطی ہو تو سیدھا Ctrl+Z دبا کر انڈو کر لیتے ہیں۔ دنیا کا کام تو چل رہا ہے نا؟ ہاں، فرنٹ اینڈ پر سب آسان لگتا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ کیوں جاننا چاہیے کہ DHCP کیا ہوتا ہے؟ ایک تحقیقاتی ذہن کے لیے اس پیچیدہ نیٹ ورک پروٹوکول کو جاننا کیوں ضروری ہے؟ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، Ctrl+Z یا HTML ویب پیجز فرنٹ اینڈ ہیں۔ یہ وہ ہے جو ریاست یا سسٹم آپ کو دکھانا چاہتی ہے، جو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن ایک تحقیقاتی شعور صرف اسکرین کی سطح تک محدود نہیں رہتا، اسے بیک اینڈ جاننا ہوتا ہے۔ DHCP یعنی ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول دراصل اس ڈیجیٹل دنیا کا پوسٹل اور جغرافیائی نظام ہے۔ پوسٹل نظام؟ وہ کیسے؟ انٹرنیٹ سے جڑنے والے ہر کمپیوٹر یا کلائنٹ کو یہ پروٹوکول ایک IP ایڈریس الاٹ کرتا ہے۔ جیسے فزیکل دنیا میں تربیلا ڈیم تک پہنچنے کے لیے میپ ضروری ہے نا؟ ہاں، راستہ تو چاہیے۔ ویسے ہی ڈیجیٹل ڈیٹا کو فلو کرنے کے لیے IP ایڈریس ضروری ہے۔ اگر آپ کو DHCP کا نہیں پتا تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ انٹرنیٹ پر انفارمیشن اصل میں کدھر سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ اور اس سے ہم مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں؟ بالکل، آپ آسانی سے مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ بلائنڈ ہے بیک اینڈ سے۔ بے حد زبردست پوائنٹ ہے یہ۔ یعنی DHCP ڈیجیٹل دنیا کا جغرافیہ سیٹ کرتا ہے، اور اگر آپ کو بیک اینڈ نہیں پتا تو آپ صرف ایلوژن میں جی رہے ہیں۔ حقیقت سے دور ہیں آپ پھر۔ یہاں تک تو بات ہوئی فزیکل جغرافیہ کی، آئینی قوانین کی اور ڈیجیٹل دنیا کے منطقی اصولوں کی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل بات تو اب آتی ہے۔ ہاں، ٹیکنالوجی اور قوانین ہمیں حال یعنی پریزنٹ میں تو جوڑتے ہیں، لیکن ہماری بنیادیں، ہماری تاریخ اور ہمارا روحانی اور مذہبی نظام، جو ہماری پہچان ہے۔ بالکل، یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کی اصل سمت طے کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی جیسے کمپیوٹر کے پروٹوکولز واضح ہیں، تاریخ اور عقیدے کے نظام میں بھی ایک زبردست ٹھہراؤ اور وضاحت موجود ہے۔ جی ہاں، اور یہ دیکھنا اہم ہے کہ جس طرح ریاست کے 1973 کے آئین میں بنیادی حقوق کو شامل کیا گیا، یا کمپیوٹر کے ALU میں ٹھیک ٹھیک کیلکولیشنز ہوتی ہیں، بالکل ویسی ہی میتھمیٹکس اور قوانین کی وضاحت ہمیں اسلامی احکامات اور تاریخ میں بھی ملتی ہے۔
یعنی وہاں بھی ایک لاجک ہے۔ مذہب صرف جذبات کا نام نہیں، اس میں باقاعدہ ریاست اور معاشرے کو چلانے کا ایک مکمل الگوریدم موجود ہے۔ لیکن میں اس بات پر تھوڑا سوال اٹھانا چاہوں گی۔ جی، کیا کمپیوٹر کے ALU اور مذہب کے اصولوں کا موازنہ ٹھیک ہے؟ مطلب کمپیوٹر کے رولز تو انسان اپنی مرضی سے جب چاہے اپڈیٹ کر سکتا ہے، جبکہ مذہبی قوانین تو بدلے نہیں جا سکتے، وہ تو طے شدہ ہے۔ ایکیوریسی میتھمیٹیکل ہے۔ مثال لیجئے قرآن مجید کی، یہ کوئی بے ترتیب کتاب نہیں ہے۔ ہاں، ایک پراپر سٹرکچر ہے اس کا۔ بالکل، جیسے سورہ نمل ایسی سورہ ہے جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے، جبکہ سورہ توبہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ یہ اپنے اندر ایک ڈیپ سٹرکچرل پرفیکشن ہے۔ اور اگر مالی اصولوں کو دیکھیں تو زکوٰۃ کو ہی لے لیجئے۔ جو اسلام کا تیسرا بڑا رکن ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ کسی خواہش پر نہیں بلکہ پراپر کیلکولیشن پر مبنی ہے۔ واقعی زکوٰۃ کے نصاب کو دیکھ کر میتھمیٹیکل پرفیکشن کی بات کافی سمجھ آتی ہے مجھے۔ سونے پر زکوٰۃ کا نصاب 87.48 گرامز یعنی 7.5 تولہ طے کیا گیا ہے۔ اور بھیڑ بکریوں کی بات کریں تو اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جتنا دل کرے دے دو، بلکہ پیرامیٹرز پراپر سیٹ کر دیے گئے ہیں۔ اور پیرامیٹر سیٹ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ زکوٰۃ صرف ایک عبادت نہیں ہے، بلکہ معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا انتہائی مضبوط تحفظاتی قانون ہے۔ جو سوسائٹی کو کریش ہونے سے بچاتا ہے۔ بالکل، یہ معاشرے کو کریش ہونے سے بچاتا ہے، اور یہ تمام وضاحت چاہے زکوٰۃ کی ہو یا حج کی اچانک نہیں بن گئی تھی۔ اس کے پیچھے تاریخی واقعات کی ایک پوری سیکوینس موجود ہے۔ تاریخی سیکوینس؟ ہاں، اسلام کی ابتدائی تاریخ کو اگر دیکھیں تو ہر غزوہ اور ہر معاہدہ ایک نئے تمدن یعنی سویلائزیشن کو ترتیب دے رہا تھا۔ یہ سیکوینس مجھے واقعی کافی دلچسپ لگتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو 2 ہجری میں غزوہ بدر لڑا گیا۔ یہ بالکل ابتدائی وقت تھا جہاں مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ سروائیول کا وقت تھا وہ۔ بالکل۔ پھر تھوڑا آگے جائیں تو 5 ہجری میں خندق کی جنگ ہوتی ہے، جہاں اسٹریٹجی بالکل بدل جاتی ہے۔ اور خندق کھود کر مکمل دفاع کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ اور پھر صرف 1 سال بعد ہی 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ سامنے آتا ہے۔ اس کرونولوجیکل آرڈر کو سمجھنا نہایت ضروری ہے تجزیے کے لیے۔ دیکھیں، بدر کا واقعہ دراصل فزیکل سروائیول کی جنگ تھی۔ جب آپ کا فزیکل وجود بچ جاتا ہے نا، تو خندق کی صورت میں آپ اپنی سرحدوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ بالکل، جیسے فزیکل جغرافیہ کو سیکیور کیا جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور جب سرحدیں محفوظ ہو جاتی ہیں تو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ جیسی ڈپلومیسی کام آتی ہے۔ یہ سفر سروائیول سے ڈیفنس اور ڈیفنس سے ڈپلومیسی تک کا سفر ہے۔ اور پھر اس کے بعد معاشرہ سٹیبلائز ہوتا ہے۔ ہاں، تب جا کر وہ معاشرہ بنتا ہے جہاں زکوٰۃ اور حج جیسے توازن قائم کرنے والے اصول فنکشن کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہترین رابطہ ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ پہلے فزیکل جغرافیہ کو ناپا گیا، دریاؤں کو قابو کیا گیا۔ پھر قوانین آئے۔ ہاں، پھر قوانین اور آئین جیسے 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنائے گئے تاکہ ریاست چل سکے۔ ڈیجیٹل دنیا میں DHCP جیسے پروٹوکول لائے گئے تاکہ ڈیٹا سٹریم کو ہینڈل کیا جا سکے۔ اور روحانی یا تاریخی معاشرے میں زکوٰۃ اور حج جیسے رول سیٹ کیے گئے۔ ٹھیک، سب کنیکٹ ہو گیا۔ لیکن ایک سوال یہاں اور ذہن میں آتا ہے میرے۔ کیا سوال ہے؟ دیکھیں، دنیا میں ایسی ہزاروں ریاستیں اور سویلائزیشنز ہیں۔ جب یہ سب کے سب ملک جن کی اپنی تاریخ، اپنے آئین، اپنی زبان اور اپنی حدود ہیں، دنیا کے میدان میں آپس میں ملتے ہیں، تو ان کا آپس میں تصادم کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آپس میں انٹریکٹ کیسے کرتے ہیں بغیر لڑیں؟ یہاں کرنا پیمانہ بالکل عالمی ہو جاتا ہے۔ گلوبل فریم ورکس یا بین الاقوامی تنظیموں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہاں، انٹرنیشنل باڈیز۔ بالکل، ذاتی عقیدے اور ملکی قوانین ایک پوائنٹ پر آ کر رک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، ایک جرم جو ایک ملک کی حدود میں ہوا اور مجرم بارڈر پار کر گیا، وہاں 1973 کا آئین مدد نہیں کرے گا آپ کی۔ وہاں تو دوسری جورسڈکشن آ گئی۔ لازمی ہو جاتا ہے کہ عالمی سطح پر کچھ ایسے قوانین اور ادارے ہوں جو مختلف ملکوں کو ایک پیج پر لا سکیں، ورنہ تو دنیا مکمل افراتفری کا شکار ہو جائے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہمارے پاس ان عالمی اداروں کی صورت میں موجود ہیں ویسے۔ ہاں، اور ان کا مقصد بھی الگ الگ ہوتا ہے۔ بالکل، جیسے آپ نے ابھی جرم کی بات کی تو بارڈر لیس جرم کو روکنے کے لیے انٹرپول کا قیام 1923 میں لایا گیا اور فرانس کے شہر لیون میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا گیا۔ جو عالمی پولیس کی طرح کام کرتی ہے۔
ہاں، اور اگر ملکوں کے آپس کے سرحدی یا آئینی جھگڑے سلجھانے ہوں تو ہیگ میں موجود ICJ یعنی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا رخ کیا جاتا ہے۔ صحیح، اور علاقائی تنظیمیں بھی تو ہیں۔ ہاں، علاقائی مفاد کے لیے دیکھیں تو کاٹھمانڈو میں سارک کا ہیڈ کوارٹر ہے جس کے 8 ممبر ممالک ہیں، اور مذہبی سطح پر ملکوں کو اکٹھا کرنے کے لیے OIC کام کرتی ہے جس کی دوسری عظیم سمٹ کانفرنس لاہور میں منعقد ہوئی تھی۔ اور فوجی اتحاد کے لیے نیٹو ہے۔ ایگزیکٹلی، عسکری اتحاد کے حوالے سے برازیلز میں نیٹو موجود ہے جس کے موجودہ سیکرٹری جنرل مارک روٹے ہیں۔ یہ تمام ادارے دیکھا جائے تو مختلف فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ سیاسی ہیں، کچھ عسکری، کچھ مذہبی۔ لیکن ایک مقصد ہے۔ ہاں، ان سب میں ایک چیز مشترک ہے۔ یہ سب اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ انسانیت چاہے جتنی بھی تقسیم کیوں نہ ہو، ایک پوائنٹ پر مل کر کام کرنا چاہتی ہے۔ انٹرپول اس لیے ضروری ہے کہ جرم انٹرنیٹ کے DHCP پروٹوکول کی طرح سرحدوں میں قید نہیں رہتا۔ لیکن اگر عام تصور کی بات کی جائے نا تو ان عالمی تنظیموں کو دیکھ کر مجھے یہ کسی عظیم گروپ پروجیکٹ کی طرح لگتی ہیں۔ گروپ پروجیکٹ مطلب یونیورسٹی والا؟ ہاں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اسکول یا یونیورسٹی کے گروپ پروجیکٹس میں کیا ہوتا ہے۔ وہاں ہر شخص اپنا فائدہ دیکھتا ہے، کچھ لوگ بالکل کام نہیں کرتے، کچھ بیچارے اکیلے فکر مند رہتے ہیں۔ یہ واقعی سچ ہے۔ تو کیا یہ OIC، سارک یا ICJ جیسی تنظیمیں واقعی اپنا مقصد پورا کرتی ہیں یا صرف ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ ہے؟ گروپ پروجیکٹ کی تشبیہ دلچسپ بھی ہے اور حقیقت کے کافی قریب بھی ہے۔ ظاہر ہے ہر ریاست اپنا مفاد سب سے اوپر رکھتی ہے۔ بالکل، خود غرضی تو ہوتی ہے۔ سارک میں کھچاؤ موجود رہتا ہے ہمیشہ، ICJ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ان تنظیموں کا ہونا اس بات کا ٹھوس ثبوت ہے کہ انسان تباہ کن جنگوں کے بعد سمجھ چکا ہے کہ سروائیول بس اس گروپ پروجیکٹ کو فیل ہونے سے بچانے میں ہی ہے، ورنہ سب فیل ہو جائیں گے۔ بالکل۔ ایک اوور آرچنگ فریم ضرور چاہیے جس کے اندر اختلافات کو ہینڈل کیا جا سکے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کمپیوٹر میں مختلف سافٹ ویئرز ریم کے اندر ایک ہی وقت میں ایک ساتھ فنکشن کرتے ہیں بغیر سسٹم کو کریش کیے۔ کیا ہی دلچسپ اور گہرا سفر رہا آج کی اس نشست کا۔ ہم نے آغاز زمین اور قدرت کے وسیع نظام سے کیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ننگا پربت کی 8126 میٹرز کی چوٹیوں، گوبی اور تھار کے صحراؤں اور دریائے سندھ پر بنائے تربیلا ڈیم کو انسان نے کیسے ناپا اور کیسے قابو کیا۔ اور وہاں سے ہم اسٹیٹ کی تعمیر کی طرف گئے۔ ہاں، پھر ہم اس نظام کو چلانے والے قوانین اور 1949 سے لے کر 1973 کے آئینی بحرانوں کے آرکیٹیکچر سے گزرے۔ ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ کی کوڈنگ میں کتنے بگز تھے جو آہستہ آہستہ ٹھیک کیے گئے۔ پھر ہم سائبر سپیس میں داخل ہوئے۔ بالکل، وہاں سے ہم ڈیجیٹل دنیا کے سائبر میز میں داخل ہوئے جہاں چارلز بیبج کی بنیادوں سے لے کر ALU کے منطقی فیصلوں اور DHCP جیسے ان سین نیٹ ورکنگ پروٹوکالز کو سمجھا ہم نے۔ اور یہ سفر صرف ٹیکنالوجی تک محدود نہیں رہا بلکہ اسے ہم نے تاریخی اور مذہبی روایات سے بھی جوڑا۔ مذہبی قوانین کا لاجک سمجھا۔ ہاں، ہم نے دیکھا کہ جس طرح کمپیوٹر ڈیٹا کو نیبلز اور بائٹس میں ہضم کرتا ہے، ویسے ہی انسانی معاشرہ بقا اور دفاع کو بدر اور خندق کی سیکوینس میں ہضم کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کا نظام؟ بالکل، زکوٰۃ کے 87.48 گرام سونے کے نصاب کی ٹھیک منطق کو سمجھا جو ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک بناتی ہے، اور آخر میں فرانس کے شہر لیون میں موجود انٹرپول سے لے کر کاٹھمانڈو کے سارک اور برسلز میں نیٹو کے گلوبل پروجیکٹس تک کا تجزیہ کیا۔ یہ سب بظاہر بکھرے ہوئے حقائق تھے، ایک آبشار، ایک آپٹک کا عالم، ایک پروٹوکول اور ایک آئین، لیکن ان کے درمیان انسانی کوشش، قانونوں کی تعمیر اور سروائیول کی ایک مکمل اور واضح کہانی موجود تھی جو ایک انویسٹیگیٹر کا ذہنی کنیکٹ کر سکتا ہے۔ بالکل۔ اب آخر میں اس سب کو سمیٹتے ہوئے ایک انتہائی گہرا سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیں واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ آج ہم AI یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں جینے لگ گئے ہیں جہاں یہ تمام معلومات، یہ چھٹیاں، یہ ڈیٹس، یہ پروٹوکالز صرف ایک کلک کی دوری پر ہیں۔ AI کے پاس ہم سے زیادہ ڈیٹا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معلومات کا صرف جمع ہونا ہی عظیم ہونے کی نشانی ہے؟
ایگزیکٹلی بالکل یہی اصل سوال ہے۔ اے آئی حقائق جانتا ہے، لیکن کیا وہ ان حقائق کے درمیان وہ پل تعمیر کر سکتا ہے جو آج اس گفتگو میں دریافت کیے گئے؟ میرا نہیں خیال کہ مشین یہ خود کر سکتی ہے۔ ہاں نا، کیا انسانی ذہن کا ان بکھرے ہوئے حقائق کو یاد رکھنا، ان پر تنقید کرنا اور ان کے درمیان خود نئے رابطے بنانا اسے ان عظیم پر شاندار مشین سے بہتر اور شعور والا نہیں بناتا؟ بالکل بناتا ہے۔ شاید یہی وہ دریافت کا عمل ہے، یہی حیرت اور یہی سوچنے کی صلاحیت ہے جو انسانی ذہن کو زندہ اور باقی تمام نظاموں پر فوقیت دیتی ہے۔ اس پیچیدہ دنیا کے حقائق آپس میں کس طرح جڑتے ہیں، اس پر غور کرنا انسانی شعور کا لامتناہی سفر ہے۔ بے شک، آج کے اس تفصیلی تجزیے کو یہیں اختتام تک پہنچاتے ہیں، اس سوچ کے ساتھ کہ آنے والے وقت میں معلومات کا ذخیرہ کتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، انہیں سمجھنے والا اور جوڑنے والا انسانی دماغ ہمیشہ مرکز میں رہے گا۔